اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی بدعات رسومات۔ ماہ محرم اور مروج بدعات و رسومات۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سال میں 12 مہینے ہیں، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب اللہ اسی دن سے جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ان میں 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں، یہی سیدھا درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے، 3 مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جبکہ ایک مہینہ رجب ہے۔ ان مہینوں کو حرمت والا اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں ہر ایسے کام جو فتنہ فساد اور امن عامے کی خرابی کا باعث ہوں بالخصوص منع فرما دیا ہے۔ مثلاً آپس میں لڑائی جھگڑا، ظلم و زیادتی وغیرہ نافرمانی کے کام کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں قتال کر کے ان کی حرمت پامال کر کے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرو۔ ہاں، اگر کفار ان مہینوں میں بھی تمہیں لڑنے پر مجبور کر دیں تو لڑائی کرنا درست ہی نہیں بلکہ فرض بھی ہے۔ یہ مہینے اس لیے قابل احترام ہیں کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ واقعہ شہادت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال بعد پیش آیا، جبکہ اس بات سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہے کہ دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں مکمل ہو گیا تھا۔ فرمان الہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام کامل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا ہوں۔ تکمیل دین کے بعد کوئی ایسا کام کرنا جس کا نہ تو شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق ہو اور نہ نبی کریم سے کوئی نسبت ہو، سراسر غلط اور ناجائز ہے۔ اس لیے یہ تصور اس آیت قرآنی کے سراسر خلاف ہے۔ پھر خود اسی مہینے میں اس سے بڑھ کر ایک اور واقع شہادت پیش آیا تھا، یعنی یکم محرم کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ اگر بعد میں ہونے والی شہادتوں کی شرعاً کوئی حیثیت ہوتی تو شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس لائق تھی کہ اہل اسلام اس کا اعتبار کرتے۔ ماہ محرم میں مسنون عمل بالخصوص روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ محرم میں بکثرت روزے رکھتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ کو بھی اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دلاتے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رمضان کے علاوہ نفلی روزوں میں محرم کے روزوں کو افضل قرار دیا گیا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ نے ان سے کہا، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ بڑا عظیم دن ہے، اللہ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ بالخصوص یوم عاشورہ کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا، یغفر السنہ المضاع، پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہود اب بھی اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ضرور 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ محرم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حالانکہ اس دن روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون اور افضل عمل ہے۔ عاشورہ محرم کے دوران شادی و خوشی کی تقریب نہ کرنا بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ممانعت نہیں، ورنہ باقی سارا سال بھی دیگر جید صحابہ کی شہادت کے سوگ مناتے گزر جائے گا۔ شہادت کا سوگ ہر سال منانا یہی نہیں بلکہ عظیم صحابہ و اسلاف کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اور دیگر مختلف قسم کی خود ساختہ خرافات ان صحابہ و اسلاف کی طرف منسوب کرنا اور ان بے گناہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لینا جو دین اسلام کے اولین راوی ہیں، جن کے بغیر دین اسلام کا کوئی شعبہ مکمل نہیں ہوتا، جنہیں واقعات کربلا سے دور و نزدیک کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کربلا کا فسانہ اور شہید مظلوم کی خود ساختہ داستانیں اور ان پر پانی بند ہونے کے قصے لوگوں کو سنتے سناتے ہیں، وہی محرم کے مہینے شربت کے مٹکے قسم قسم کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شہادت تو ایک انمول اعزاز کو کہتے ہیں جس پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فائز ہوئے۔ شہید زندہ ہوتا ہے نہ کہ مردہ۔ ہمارے بہت سے سنی بھائی بہن رافضی حضرات کی دیکھا دیکھی بھی درج ذیل بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نمبر 1، مجالس شہادت جن میں سنی عوام گریہ و زاری کا وہی منظر پیش کرتے ہیں جو مجالس روافض سے زیادہ مختلف نہیں ہوتا۔ ویڈیو، ٹی وی اور دیگر مجالس میں سنے گئے نوحے اور مرثیے پڑھتے ہیں۔ محرم کی 10 تاریخ کو چولہے اوندھے کر دیے جاتے ہیں۔ نو بیاہی عورتیں یوم عاشورہ اپنے اپنے میکے میں گزارتی ہیں۔ زیورات کا پہننا شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں ترک کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ توہم پرست لوگوں نے اور بھی بہت سی باطل خیال قائم کر لیے ہیں۔ کچھ اس قسم کے خیال عرب کے جاہل لوگوں کا تھا۔ ماہ شوال کو منحوس سمجھتے اور اس میں شادی نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال باطل کو توڑنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی ماہ شوال میں کی اور رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اسلام میں اس قسم کی مشقتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری طرف ایسے حضرات کو عاشورہ محرم کے دوران شادیاں بھی کرنی چاہیے۔ اسلام میں کسی بھی شخص کی موت یا شہادت پر 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں، ماں سوائے بیوہ عورتوں کے وہ اپنے خاوندوں کی اموات و شہادت پر 4 ماہ 10 دن سوگ کے زیب و زینت کو ترک کرتی ہیں، لیکن اس سوگ کا ہر سال اعادہ نہیں کرتی۔ ماہ محرم میں ایک اور خلاف شرع کام یہ کیا جاتا ہے کہ محرم کے آغاز سے ہی قبروں کی لیپا پوتی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ جوں جوں 10 محرم قریب آتا جاتا ہے، قبرستانوں میں رونق کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوتے ہی جوان بہو بیٹیوں کو لے کر قبرستانوں کی جانب نکل پڑتے ہیں۔ پھولوں اور اگربتیوں کے اسٹال لگائے جاتے ہیں، قبروں کی لیپا پوتی کی جاتی ہے، ان پر مرد و زن اکٹھے مٹی ڈالتے ہیں جس سے کئی ایک غیر شرعی قباحتیں لازم آتی ہیں، مثلاً بے پردگی۔ پھر مٹی ڈالنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر شیرنی تقسیم کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اگر کوئی مٹی ڈالنے کے بعد شیرنی تقسیم نہ کرے تو قبر والے پر بوجھ رہتا ہے۔ اگر ہماری محبت واقعی سچی اور پرخلوص ہے تو چاہیے کہ ان کی باتیں مانی جائیں اور وہ کام کیے جائیں جو ہمارے صحابہ پسند کرتے تھے۔ نماز سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی محبوب ترین چیز تھی۔ انہوں نے ساری زندگی باقاعدگی سے نماز ادا کی۔ نماز ترک کرنا تو درکنار، کبھی نماز کی ادائیگی میں ذرا سی سستی و کاہلی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا، کسی سے دھوکہ نہ کیا۔ انہوں نے داڑھی بھی سنت کے مطابق رکھی ہوئی تھی۔ سیدنا حضرت رضی اللہ عنہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ خشیت الہی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ غرض یہ کہ انہوں نے زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، کبھی خلاف ورزی اور نافرمانی کا سوچا بھی نہیں۔ لیکن ہم تمام کاموں سے عاری ہیں۔ حالانکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بذات خود اپنی پوری زندگی صحابہ رضی اللہ تو درکنار کسی عام آدمی سے بھی حد تک آمیز سلوک نہیں کیا۔ ایک طرف تو اتنے بڑے بڑے دعوے اور دوسری طرف زندگیوں میں اتنا تفاوت، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم ہیں کہ اس قسم کے رسومات
بدعات، خرافات اور اختیارات میں اپنا مال، وقت اور وسائل سب برباد کر رہے ہیں اور ان کی محبت کے کھوکھلے دعوے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔